يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل صد تکریم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نور 18واں پارہ، سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے نظر، اس کے کمالات، اثرات، نقصانات اور حل۔ نظر سے مراد یہ جو سر میں لگی ہوئی آنکھیں ہیں چہرے پر، نظر سے مراد یہ نظر ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ نظر کئی طرح کی ہوتی ہے، کئی طرح کی۔ ایک نظر وہ ہے جو ہم بے توجہی میں دیکھتے ہیں، اور ایک نظر وہ ہے جو توجہ سے دیکھتے ہیں، ایک نظر وہ ہے جو ترچھی دیکھتے ہیں، ایک نظر ہے کہ جو شک والی ہے، ایک نظر ہے جو یقین والی ہے، ایک نظر ہے کہ جسے عین الیقین کہتے ہیں، ایک نظر کو حق الیقین کہتے ہیں، ایک نظر معرفت ہے، ایک دشمن کی نظر ہے، ایک دوست کی نظر ہے، ایک محبت کی نظر ہے، ایک رحم کی نظر ہے، ایک شفقت کی نظر ہے، ایک ظلم کی نظر ہے، ایک حسد کی نظر ہے، ایک جادو کی نظر ہے، ایک جنات کی نظر ہے، اور ایک نظر کرم ہے۔ اللہ کے نبی کی نظر رحمت ہے، اور اللہ کے ولی مرشد کامل کی نظر کرم ہے۔ ہے یہ ایک ہی نظر، مگر اس کی اقسام مختلف ہیں، اور نظر کا کنسیپٹ اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظر کا کنسیپٹ قرآن میں دیا۔ آئیے قرآن مقدس نظر کو کس انداز سے بیان کرتا ہے اس طرف چلتے ہیں، پھر اس کی تفصیلات کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچا رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ کام ان کے لیے بہت زیادہ ستھرا ہے۔ نظر کو نیچا رکھنا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یعنی کردار کی حفاظت کرنا، بڑا ستھرا کام ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کام وہ کرتے ہیں نا، بے شک اللہ اس سے ہر وقت خبردار ہے۔ یعنی مومنوں کو فرما دیں تو اس پر جو بھی مومن عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، مردوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ اسے جانتا ہے، اللہ کے سامنے وہ لائیو ہے۔ یہ کوئی مت سوچے کہ وہ اکیلا کسی کو
نظر سے یا غلط نظر سے دیکھ رہا ہے تو وہ واچ نہیں ہو رہا، وہ واچ ہو رہا ہے، وہ دیکھا جا رہا ہے اور وہ نوٹ بھی کیا جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ سے. اور اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں نوٹیبل ہے اور نوٹ کیا جا رہا ہے، واچ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس نے کیا کیا، اللہ جانتا ہے. اس آیت مبارکہ میں رب فرماتا ہے قل، اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے، قل اے محبوبہ آپ فرما دیجئے. کس کو؟ للمؤمنین، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد عربی ہمارے آخری نبی ہیں. کیا کریں؟ یغضوا من ابصارہم، یہ نہیں فرمایا آنکھیں بند کر لیں، نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ صرف اپنی نظروں کی حفاظت کریں، یہ نہیں فرمایا کہ باہر نہ نکلیں، یہ بھی نہیں فرمایا کہ مارکیٹ اور بازار میں نہ جائیں، نہیں، نظروں کو نیچا رکھو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ نظر بازار کے اندر عورتیں، فیمیلز اور لڑکیاں اور مرد، نابالغ بچے جب ہوں تو ان کی طرف شیطنت کی شہوت بھری نظر نہ پڑے. اس کا ایک مطلب یہ ہے. ساتھ ہی اس کا دوسرا مطلب بھی یہ ہے کہ اگر نگاہ نیچی ہوگی تو یہ آپ کے کردار کو مضبوط اور بلند ظاہر کرے گی. اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ نظر نیچی رہے گی تو فتنوں سے بچے رہو گے. اس کا اگلا مطلب یہ ہے کہ اگر نظر نیچی رکھو گے تو روحانی طور پر مضبوط ہو جاؤ گے. اور جو ایک اور تفصیل ہے اور اگلا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ غیر سے نظریں ہٹا کر نظریں نیچی رکھو تاکہ یار کو دیکھنے کے قابل ہو جائے. کیونکہ یار کو پانچ نگاہوں کو نظر آتا ہے، کلیدوں کو نہیں. گدری کر لی تو پھر یار سے پردے آ جائیں گے. اللہ کا نور حجاب میں ہو جائے گا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اور آپ کا جلوہ، اس کے اور آپ کے بیچ میں غفلت کے پردے آ جائیں گے. اگر اپنی نگاہ کو نیچا نہیں رکھو گے تو نیچی نگاہ رکھنے میں یہ راز ہے. اور نیچی نگاہ رکھنے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ نظر آپ کو بھٹکنے سے بچا لے گی اگر نیچی رکھی، اور اگر نیچی نہ رکھی تاڑ کے دیکھتے رہے تو مختلف فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، غافل ہو جاؤ گے، اندر کی پاکیزگی چلی جائے گی. روح بالیدہ جو ہے نا، روح کی بالیدگی یعنی ستھرائی ختم ہو جائے گی، اور جو روح ہے وہ سخت ہو جائے گی. آپ نظر نیچی رکھنے کی عادت ڈال لیں. ایک ہفتے تک، اگلے جمعے آپ بتا دیں گے، خود بتائیں گے کہ اس پورا ہفتہ میں نے نظر نیچی رکھی ہے اور اس کو میں نے اپنے اندر میں بڑی تبدیلیاں محسوس کی ہیں. آپ بے سکون میں آ جائیں گے. آپ بے قرار ہیں، قرار آ جائے گا. آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، ذہنی تکلیف یا روحانی تکلیف، آپ اس کو لے کر سکون میں آ جائیں گے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا ہے اے میرے امتیو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. ایک تو بہت سارے فتنوں سے بچ جاؤ گے، دوسرا میرا جلوہ دیکھنے کے قابل ہو جاؤ گے. اور اگلی بات فرمایا کہ جو نظر کو نیچا نہیں رکھتا، جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا، جو نظر کا غلط استعمال کرتا ہے، تو یہ نظر سیدھا آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈالتی ہے. اگر کوئی نظر کی حفاظت نہ کر پایا
عزت داؤ پہ لگ گئی. اور دنیا میں انسان کے پاس ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز جو اس کے لیے بہتری، سکون، ترقی، خوشحالی کا سبب ہے، اور وہ ہے انسان کی عزت. دنیا میں دو طرح کے انسان ہیں، ایک باعزت، ایک بے عزت. جو باعزت لوگ ہیں آج بھی انہیں قدر، محبت، ترقی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور جو بے عزت لوگ ہیں وہ غریب ہوں یا دولت مند ہوں، معاشرے میں ان کی ویلیو نہیں ہوتی. اگر مسلم معاشرے کی بات کر لی جائے تو جس بندے کی اس زمانے میں عزت ہے، زندگی میں، اس کی زندگی میں لوگ اس پر مرتے ہیں، اور اگر وہ مر بھی جائے تب بھی ہزاروں، لاکھوں، حتیٰ کہ کروڑوں لوگ اس کے جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں. یہ عزت ہی تو ہے جو آپ کا جینا بھی حسین بناتی ہے اور مرنا بھی حسین بناتی ہے. یہ عزت ہی تو ہے کہ مرنے کے بعد بھی دنیا کے دلوں سے کوئی اسے نکال نہیں سکتا. اور جن کی عزت نہیں، چاہے وہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوں، چاہے وہ طاقتور ہوں، چاہے وہ دولت مند ہوں، چاہے وہ مشہور شخصیات ہوں، اگر ان کی عزت نہیں تو دنیا میں کوئی انہیں پوچھتا بھی نہیں، اور مرنے کے بعد بھی ان کے جنازے کی 2 صفیں بھی مکمل نہیں ہوتی. یہ انہی 2-3 سالوں میں کئی مثالیں دیکھی گئی ہیں. 2021، 22 اور 23 میں آپ نے دیکھ لیا ہے. تو اس لیے آپ نگاہوں کو نیچا رکھیں گے، آپ کی عزت محفوظ رہے گی. دنیا میں کیا چیز ہے جو انسان کو بے عزت کرتی ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، انسان کا اخلاق اور کردار. بس کوئی تیسری چیز نہیں ہے جو آپ کو بے عزت کرے. اخلاق، کردار. اور آپ کا کردار شروع ہوتا ہے نظر سے، نظر سے شروع ہوتا ہے کردار، اور اخلاق آپ کے الفاظ سے، آپ کی زبان سے. تو دونوں چیزیں آپ کے چہرے پر ہیں، جس کا مطلب ہے کہ سیانے دانا لوگ آپ کا ماتھا پڑھ لیتے ہیں کہ یہ بد وقت ہے یا یہ خوش وقت ہے. آج بھی پڑھ لیتے ہیں. کیوں؟ آپ نہیں بولے، آپ نے بات بھی نہیں کی، آپ نے کچھ کہا بھی نہیں، دور سے ایک جھلک آپ کی دیکھ لی ہے، آپ کی نظر کو دیکھا ہے کہ یہ کردار کا کیسا ہے. اگر نظر میں حیا ہوگا تو نیچی رہے گی، اور اگر نظر میں حیا نہیں ہوگا، بڑے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا، بظاہر اسے کانفیڈنس کہیں گے، حقیقت میں اسے بے حیائی کہیں گے. یہ ایک سفید ریش بزرگ ہے، اس کی آنکھ میں ایک بچے کا آنکھ ڈال کے بات کرنا بنتا ہی نہیں. اسی طرح آپ بیٹھے ہیں، پوچھ لیں کسی کو کہہ رہے ہیں، بس بیٹھے ہیں. ایک عام سا دانا انسان آپ کو جان لے گا کہ آپ کا کردار کیسا ہے، کیونکہ آپ کا کردار آپ کی نظر میں چھپا ہوا ہے. اور یہ نظر ہے جو مستی والی نظر بھی ہوتی ہے. جو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو آقا علیہ السلام کا جلوہ دیکھا، قصیدہ بوتا شریف لکھا تھا، آقا علیہ السلام نے پڑھا، فرمایا پڑھ کے سناؤ. صبح بازار میں جا رہے ہیں بصیری، تو ان کی آنکھوں کا نشہ لوگوں کو ان کی طرف لا رہا ہے، اور جلوہ یار سے نشیلی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آج رات بصیری نے یار کو دیکھا ہے. اب ہاں، یہ بات صرف بصیری کی نہیں ہے، آج بھی وہ لوگ اس سرزمین پر موجود ہیں
جو رات کو اگر جلوہ یار دیکھتے ہیں تو ان کی نگاہوں میں صبح یہ کیف و سرور اور نشہ بتاتا ہے کہ ان کی نگاہ میں نور مصطفیٰ سما گیا ہے. اس لیے فرمایا نظر کو نیچا رکھو، نظر کو نیچا رکھو، اور اگر نہیں رکھو گے تو یہ سیدھا تمہارے کردار کو ہٹ کرے گی. اور جب کردار خراب ہو گیا ختم، معاملات ختم. آج کے زمانے میں معاملات کچھ اس سے کہیں آگے چلے گئے، ان کی طرف بعد میں جاتے ہیں. اور یہی فرمان آقا رسول اللہ تعالیٰ کا عورتوں کے لیے ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن عورتوں کو فرما دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھا کرو. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی عزت اور پاک دامنی کی حفاظت کیا کرو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور غیر محرموں کے سامنے اور بازاروں اور مارکیٹوں میں اپنے زیب و زینت اور حسن کے جلوے نہ دکھایا کرو، ظاہر نہ کیا کرو. حرام کے سامنے اپنے حسن کو ظاہر نہ کیا کرو، اور حلال کے سامنے پابندی کوئی نہیں کسی چیز کی. حرام کے سامنے ظاہر ہی نہیں کرنا اور حلال کے سامنے چھپانا ہی نہیں. بالکل سیدھی سیدھی دو ٹوک سی بات ہے قرآن کی. آگے چلتے ہیں. اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں. دوسری جگہ پر سورہ انعام ہے، 8واں پارہ آیت نمبر 151 ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. فرمایا بے حیائی کے کاموں اور بے حیائی کی چیزوں کے قریب مت جایا کرو، چاہے وہ کھلی ہوئی ہوں تمہارے سامنے یا پھر وہ پوشیدہ ہوں. بے حیائی کی طرف نہ جایا کرو. اے جوانو میری بات غور سے سننا. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے کسی بھی معاملے کے قریب مت جاؤ. مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جو اس میں کھلی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی، جو اس کے پردے میں وہ بھی، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اور آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث کی کتاب ہے المعجم الکبیر، اس کی حدیث نمبر 10,362 ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، زبان مصطفیٰ علیہ السلام سے جو الفاظ نکلے وہ یہ ہیں. فرماتے ہیں ان النظرۃ سهم من سهام ابلیس مسموم. بے شک نظر، یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر بھی ہے. یعنی جس طرح نظر کی بہت ساری اقسام ہیں کہ کرم کی ہے، رحمت کی ہے، محبت کی ہے، پیار کی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح فرمایا یہ انسان کی نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. من ترکہا مخافتی، اور تیر جو ہے یہ انسان کی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے. یعنی آپ نگاہ کی وجہ سے بھی برباد ہو سکتے ہیں. ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، فرمایا جو اسے میرے خوف سے چھوڑ دے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسے میری محبت دور ہو جانے کے خوف سے چھوڑ دے گا، بد نگاہی کرنا، تو فرمایا وہ اپنے دل میں ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا. ایمان کی مٹھاس کیا ہے؟ ایمان کی مٹھاس یہ ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہوں اور سامنے بیت اللہ ہو اور اسے محسوس کریں. اور ایمان کی مٹھاس یہ ہے کہ دنیا کی بے سکونیاں بھی آپ کو بے سکون نہ کر سکے. کچھ مرضی ہو جائے آپ مطمئن رہیں، اسے کہتے ہیں ایمان کی حلاوت. میں آپ کو بتاؤں، میں نے یہ محسوس کی ہوئی ہے
میں جب حفظ کے بعد درس نظامی میں داخل ہوا تو شروع سے ہی صوفیزم کی طرف میری توجہ تھی، اور میرے والد گرامی، والدہ محترمہ اور ان کے مرشد اور دیگر شیوخ الحدیث جو اللہ کے اولیاء تھے وہ مجھے چلہ کشیاں کرواتے تھے، اب یہ چلہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، مطلب ہر وقت میں نے کئی سال 12 سال سے زیادہ عرصہ چلہ کشیوں میں گزارا ہے۔ اس دوران یہ پریکٹس بھی کروائی گئی کہ آپ نے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے بحر الدموع، اور ایک اور کتاب ہے بد نگاہی کے نقصانات، میں نے وہ پڑھی۔ وہ کتاب ہر نوجوان کو پڑھنی چاہیے تاکہ اس کا کردار دودھ جیسا دھلا ہو جائے۔ اگر آپ نے دل سے پڑھ لی اور آپ بالغ ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں اور آپ نے اس کو دل سے پڑھا، آپ کے کردار کی گارنٹی ہے وہ کتاب۔ میں نے وہ پڑھا، یعنی وہ پڑھ رہا تھا انہی دنوں، تو مدرسے کے شیخ الحدیث صاحب، مدرسہ کوئی چھوٹا سا نہیں تھا، بہت بڑا مدرسہ تھا، جامعہ نظامیہ رضویہ بڑا مشہور ہے لاہور میں، تو بلکہ اس سے بھی پہلے کی بات سناتا ہوں۔ جب میں وہاں داخلے کے لیے گیا تو مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے میرا مزاج، طبیعت، ہر بار انٹرویو لیا جاتا ہے مدرسے میں داخلے سے پہلے، تو انہوں نے خود انٹرویو لیا میرا، قدرتی طور پر میری خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے انٹرویو لیا۔ وہ جناب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، اور وہ علامہ حافظ عبدالستار سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، علامہ شرف قادری اور دیگر بڑے بڑے علماء کے وہ استاد ہیں۔ تو انہوں نے انٹرویو لیا، اس دوران انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ میری جو روحانی میلان ہے وہ روحانیت کی طرف، صوفیزم کی طرف ہے۔ میں نے انہیں بتایا نہیں، اس وقت مجھے اندازہ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں شیخو پورا داخل کروں گا۔ 2 مدرسے ہیں جامعہ نظامیہ، ایک لاہور بھاٹی گیٹ میں ہے اور دوسرا شیخو پورا میں ہے۔ شیخو پورا میں اہل سنت کا 40 کنال میں بڑا مدرسہ ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے وہ، بلکہ 40 ایکڑ میں، کنال نہیں ایکڑ میں، بہت بڑا ادارہ ہے، اور وہاں پر ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو میں نے عرض کیا آپ شہر سے مجھے جنگل میں پھینک رہے ہیں، اتنی دور ہے وہ، تو کیا بنے گا، میں وہاں اداس نہ ہو جاؤں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ بیٹا، اور مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ جن کا انتقال ہوا تھا تو امیر اہل سنت جناب مولانا ریاض قادری رحمۃ اللہ علیہ جہاز پر باقاعدہ ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے تھے، اور یہ ان کے لیے امیر اہل سنت کی سعادت تھی کہ اتنی بڑی ہستی کی نماز جنازہ میں وہ شریک ہوئے۔ آپ اندازہ کریں وہ کس لیول کی ہستی ہوگی، حالانکہ اتنی بڑی شخصیت عام طور پر نماز جنازہ میں شریک ہونا حالات کی وجہ سے ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ لہذا مفتی صاحب نے فرمایا بیٹا میں آپ کو لاہور میں تو داخل کر لیتا ہوں، مگر یہ لاہور تو مین بازار میں مدرسہ ہے، تم باہر نکلو گے، عصر سے مغرب تک طلباء کو چھٹی ہوتی ہے، تم باہر نکلو گے، ادھر ادھر تمہاری نگاہ بھٹکے گی، تم فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، جو صحیح طور پر تم نے پڑھنا ہے وہ نہیں پڑھ سکو گے اور بڑی مشکل کا شکار ہو جاؤ گے۔ میں نے ایسے کئی اسٹوڈنٹس کو فتنوں میں مبتلا ہو کر فیشن کرتے یا پھر غفلت کا مظاہرہ کرتے یا پھر مدرسہ چھوڑتے یا اپنی فیلڈ ہی تبدیل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم روحانیت کی طرف مائل ہو، لہٰذا تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ پھر انہوں نے مجھے شیخو پورا والے جامعہ نظامیہ میں بھجوایا۔ یہ ایک واقعہ داخلے کا۔ اس کے بعد میں نے وہ کتاب پڑھ رہا تھا، کتاب پڑھی تو شیخ الحدیث صاحب جو ہیں انہوں نے عصر کے بعد فرمایا فلاں لڑکے کو بلا کے لاؤ۔ بیٹھے ہوئے تھے، میں انہیں نظر آ گیا، عصر کے بعد چہل قدمی بھی کرتے ہیں، وہاں پر لان ہے، بڑا خوبصورت ادارہ ہے یونیورسٹی کی طرح، تو میں چہل قدمی کر رہا تھا اور گھوم پھر رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا بیٹا ادھر آؤ۔ ٹھیک ہے میں آ گیا، فلاں لڑکے کو بلا کے لاؤ۔ وہ بھی عالم تھے، آخری سال میں پڑھ رہے تھے، میں جانتا تھا انہیں، تو میں اسے ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا۔ مدرسہ چونکہ بہت بڑا تھا تو مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے 20-25 منٹ اور یا پھر آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ استاد وہی انتظار کر رہے ہیں۔ اب میں ہر جگہ جہاں جہاں میں نے بتایا وہاں ڈھونڈ کے آ گیا اور وہ مجھے نہ ملا۔
جب میں استاد صاحب کے سامنے پہنچا تو چونکہ نظر میں نظر ملا کے بات نہیں کرتا تھا، میں نگاہوں کی حفاظت مدرسے میں رہ کر بھی کرتا تھا، وہ سامنے نہیں دیکھا تو سامنے جب نہیں دیکھا تو نیچے دیکھتے ہوئے ہی میں نے عرض کیا استاد جی وہ تو نہیں ملے، وہ تو نہیں ملے۔ تو جب میں نے یہ کہا نا کہ نہیں ملے، استاد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے 4-5 اسٹوڈنٹس ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، وہ 4 پہ بھی بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹس پیچھے کھڑے ہیں، اور اسٹوڈنٹس نے اونچا اونچا ہنسنا شروع کر دیا۔ مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہنس کیوں رہے ہیں، مذاق اڑا رہے تھے میرا کو، میں بچہ تھا، مذاق اس لیے اڑا رہے تھے کہ جس کو میں پورے مدرسے میں ڈھونڈ رہا تھا وہ استادوں کے پیچھے کھڑا تھا، اور میری نظر چونکہ میں نیچے دیکھ رہا تھا تو اسے میں نے دیکھا ہی نہیں، تو استاد صاحب فرما رہے تھے صوفی صاحب ذرا اٹھتے تھے دیکھو، جب میں نے اوپر دیکھا تو وہ پیچھے کھڑا ہے، استاد صاحب فرماتے جسے تم ڈھونڈ رہے ہو نا یہ ہے۔ اس کے بعد استادوں نے فرمایا آج کے بعد تم جامعہ نظامیہ میں مسلح امامت پر کھڑے ہوتے ہو۔ تو اس کے بعد جو بھی جماعت ہوتی فجر مغرب اور عشاء تینوں جماعتیں، وہ جماعت میرے ذمہ لگ گئی، اور استادوں نے فرمایا کہ نمازیں پڑھایا کرو، کیونکہ تم اس قابل ہو کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کے تم امام بنو۔ اچھا استاد واچ کرتا ہے، جب آپ دن رات استادوں کے پاس رہتے ہیں نا مدرسے میں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے اور کیسا ہے، تو اس کے بعد پھر مجھے اور بہت کچھ اپنے اساتذہ سے سیکھنے کو ملا، یہ میں نے اپنا تجربہ بتایا ہے، اور اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ دنیا بھر میں جہاں بھی چلے جائیں اساتذہ کی تربیت جو مدرسے میں کی ہوئی ہے وہ دنیا بھر میں کام آ رہی ہے، اس لیے کہ نظر نیچی رکھو گے تو بہت ساری معلومات جو آپ لینا چاہ رہے ہو وہ آپ کے لیے ضروری ہی نہیں۔ کیوں لینا چاہ رہے ہو بھیا معلومات؟ ادھر ادھر ہر وقت نگاہ کیوں دوڑا رہے ہو؟ آج کل ہماری نگاہیں تو موبائل کے اندر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنی نگاہوں کو بے حیائی سے بچاؤ، اور ہم نے بے حیائی کا سامان اپنے جیب میں رکھا ہوا ہے موبائل کی صورت میں۔ اس لیے اسکول کے بچوں سے لے کر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تک، وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں، گھروں میں فیمیل سے لے کر نوجوان مردوں، لڑکوں اور مردوں سے لے کر بوڑھے لوگوں تک، ہر ایک کے لیے آج کے زمانے میں اپنی نظر کی حفاظت کرنا ضروری ہے، جو کہ آج کے زمانے میں ممکن نہیں رہا۔ آپ یہ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے، ہم بند ہو جائیں اپنے کمروں میں؟ ہرگز نہیں، مگر آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ کوئی بھی حیا کے خلاف سین آپ کے سامنے آتا ہے، آپ موبائل سے فوراً اسے آگے کر دیں، نہ توجہ کریں نا، مگر توجہ ہوتی ہی ادھر ہے۔ کمپنیاں لاکھوں کروڑوں حتیٰ کہ اربوں روپے، ایون اربوں ڈالر ان پر انویسٹ کر چکی ہیں اور کرتی ہیں کہ لوگ بے حیائی کی طرف جائیں، مسلمان نوجوان بے حیائی کی طرف جائیں، مسلمان نوجوانوں کا کردار خراب ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے واٹس ایپ کی چیٹ پر طلاقیں ہو رہی ہیں، حالانکہ چیٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ چیٹ کیا ہے؟ سب کچھ ہے، اگر آپ اسے اہمیت دے رہے تو سب کچھ ہے، نہ دے تو کچھ بھی نہیں، مگر اس پر طلاقیں ہو رہی ہیں، رشتے خراب ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا کی وجہ سے گھر برباد ہو رہے ہیں، شوہر وقت نہیں دیتے اور مائیں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتی، اسکولوں کالجز میں اور اداروں میں لوگ اپنے اپنے کام کو ٹائم نہیں دیتے، بس فضول میں بیٹھے ہوئے ہیں، رات کو لیٹ سوتے ہیں، صبح لیٹ اٹھتے ہیں، نمازیں خراب، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، قضا ہو رہی ہیں، کام پر توجہ نہیں، دلچسپی نہیں ہے، پڑھائی میں توجہ نہیں ہے، اپنی صحت پر توجہ نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کی زندگی ٹوٹلی ڈسٹرب ہو کے رہ گئی ہے صرف موبائل کی وجہ سے۔ اور موبائل کیا ہے؟ اگر موبائل کے پازیٹیو یوز کو آپ دیکھیں، مثبت استعمال کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی زندگی میں صرف 10 سے 15% اس موبائل کا کام ہے، بس۔ جتنی فضول ٹائم ہم موبائل پر صرف کرتے ہیں، اس فضول ٹائم کو اگر ہم دیکھیں کہ اس سارے ٹائم میں کام کتنا ہے ہمارے موبائل سے، تو وہ 100 میں سے 15% یا 20% ہے۔ سارے دن کی کالیں لے لیں
وہ بھی کالز کرنی ہے، وہ بھی لوگوں سے رابطے کرنے ہیں، وہ بھی رابطے سننے ہیں، وہ بھی آپ نے موبائل پر واٹس ایپ پر دیکھنا ہے، وہ بھی جواب دینے ہیں، وہ بھی سب کچھ کو اگر آپ دیکھیں 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹوں میں ہمارا موبائل اصل میں ہماری زندگی میں کتنے کام کا ہے؟ تو وہ صرف 2 سے 3 گھنٹے ہمارے کام کا ہے 24 گھنٹوں میں۔ اگر ہم بہت زیادہ مصروف ہیں، آپ کاؤنٹ کر لیں، شمار کر لیں، آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ باقی 24 گھنٹے میں 21 گھنٹے ہماری نیند ختم ہو گئی ہے، 3 سے 4 یا 5 گھنٹے ہم سوتے ہیں، باقی سارا وقت موبائل پر، کوئی توجہ ہی نہیں رہی۔ ہم اپنے گھر میں ہیں تب بھی، سکول میں ہیں تب بھی، کالج میں ہیں تب بھی، دفتر میں ہیں تب بھی، گاڑی میں ہیں تب بھی، اپنے کھیت کے میدان میں ہیں تب بھی، ہوٹل میں ہیں تب بھی، حتیٰ کہ مسجد میں ہیں تب بھی، مسجد نبوی میں ہیں تب بھی، بیت اللہ میں ہیں تب بھی، ہمارا یہی حال ہے۔ پہلے ہم سوتے تھے اس لیے کہ ہماری صحت ٹھیک ہو جائے اور ہم آئندہ کام کے قابل ہو جائیں، اب ہم سوتے ہیں موبائل دیکھتے ہوئے کہ چلو ہم چند گھنٹے سو لیتے ہیں تاکہ پھر تازہ ہو جائیں، پھر اٹھ کے موبائل دیکھیں گے۔ پہلے زمانے میں موبائل سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہم سو رہے ہیں کلمہ پڑھ کے، توبہ کر کے، توجہ کر کے، اور اب ہم سوتے ہیں آخری بار کوئی نہ کوئی عجیب سا سین دیکھ کر، کوئی نہ کوئی عجیب سی خبر دیکھ کر، اور اٹھتے ہیں، اٹھتے ہی موبائل دیکھا۔ آپ نہ بھی چاہیں تو آپ اپنے موبائل پر نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھتے ہی بہت ساری غلط چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نظر اللہ نے کہا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے مومن مردو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور ان کی حفاظت کرو۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے مومن مردو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور انہیں پاکیزہ رکھو۔ تمہارا کردار پاکیزہ ہو جائے گا، سوچ پاکیزہ ہو جائے گی، تمہارا کام پاکیزہ ہو جائے گا، تمہارا انجام پاکیزہ ہو جائے گا، تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ اسلام میں موبائل استعمال کرنا حرام ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں موبائل استعمال کرنا 100% جائز ہے۔ ہر ضروری کام کے لیے استعمال کرنا بالکل جائز ہے۔ بعض جگہوں پر تو فرض کا درجہ بھی یہ اختیار کر گیا ہے، بعض جگہوں پر، اس لیے اسلام اس کی اہمیت کو جانتا ہے۔ مگر اسلام یہ کہتا ہے آپ گھر پہ ہوں یا مارکیٹ میں، آپ بازار میں ہوں یا اپنی گلی میں، آپ اپنے سکول کالج میں ہوں یا جہاں پر بھی، بس آپ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، وہ چاہے موبائل کے ذریعے ہو، گھڑی کے ذریعے ہو، کلاس کے ذریعے ہو، آپ کے مارکیٹ کے ذریعے ہو یا کسی بھی ذریعے سے ہو، موبائل، ڈرامہ ہے، ٹی وی ہے، کسی بھی ذریعے سے نگاہ کی حفاظت کرو تاکہ کردار کی حفاظت ہو سکے۔ اور یہ نگاہ اگر بری ہو گئی تو دل برا ہوتا ہے، اور دل برا ہوا، روح بری ہو گئی، کردار برا ہو جاتا ہے اور انجام برا ہو جاتا ہے۔ لہذا آج کے زمانے میں نگاہ کی حفاظت کرنا یوں سمجھو کہ فارض کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے یہی موضوع انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک میں چلے گا تاکہ میں اپنا موضوع کمپلیٹ کر پاؤں۔ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا، ٹی وی چینلز، مارکیٹوں، سکول و کالجز میں یہ جو کو ایجوکیشن ہے، یہ جو کو سسٹم ہے، یہ جو مردوں عورتوں کا جاب اکٹھا کرنا ہے، آپ اسے روک ہی نہیں سکتے، اس لیے فتنے زیادہ ہیں، اور روکنا چاہیں بھی تو ممکن نہیں رہا۔ حتیٰ کہ جو مذہبی اور اسلامی ممالک جن پر اسلام غالب تھا ان کا بھی یہی حال ہو چکا ہے۔ لہذا اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں تاکہ آپ پاک کردار ہو سکیں۔ جس کی نظر ٹھیک نہیں اور وہ کہے کہ میں کردار کا پکا ہوں، غلط ہے، جھوٹا ہے وہ۔ اور جب بھی کہیں جائیں، کسی کے گھر میں، بازار میں، کسی کے سامنے، عورتوں کے سامنے، آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں، نظر کو نیچا رکھیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، آپ اللہ کے حکم پر عمل کر کے دیکھ لیں، آپ ہزاروں میں ایک تابندہ ستارے شمار ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔